اس لیے کہ ان کے قبیلہ بنی تے نے ان کے والد کی موت کے بعد ان کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ تو عدی بن حاتم طائی یہ سمجھے کہ اسلام اگر اور زیادہ پھیل گیا تو میری سرداری ختم ہو جائے گی۔ ان کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، ہجرت نبوی کے 9ویں سال عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنی شدید نفرت و حقارت اور مسلسل انکار کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ بادشاہ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاتم طائی کے بیٹے تھے، جن کے والد کی سخاوت و فیاضی آج تک ضرب المثل ہے۔ یعنی کسی کے سخی ہونے کی مثال دینا ہو تو کہتے ہیں یہ حاتم طائی کی طرح سخی ہے۔ ریاست و حکومت حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی، اس لیے کہ ان کے قبیلہ بنی تے نے ان کے والد کی موت کے بعد ان کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ مال غنیمت کا چوتھائی حصہ ان کے لیے مقرر کیا اور قبیلے کی قیادت و سرداری کی باغ ڈور ان کے حوالے کر دی تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا اور عرب کے بہت سے قبائل ایک ایک کر کے جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے گئے، تو عدی بن حاتم طائی یہ سمجھے کہ اسلام اگر اور زیادہ پھیل گیا تو میری سرداری ختم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت اور ان کے ساتھ بغض اور دشمنی پر اتر آئے تھے۔ حالانکہ نہ تو وہ اس سے پہلے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 20 قیمتی سال اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں ضائع کر دیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو حق بات کے قبول کرنے کے لیے کھول دیا۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی کہانی ایک دلچسپ اور نہ بھلائی جانے والی کہانی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم طائی اس کہانی کا آغاز کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، جس وقت میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان کی دعوتی سرگرمیوں کا حال سنا، اس وقت عرب کے کسی شخص کو مجھ سے زیادہ ان کے ساتھ نفرت نہ تھی۔ میں اپنے قبیلے والوں میں چوتھائی حصہ لینے والا مشہور تھا، اس لیے کہ میں اپنے قبیلے سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ وصول کیا کرتا تھا، جس طرح میرے علاوہ دوسرے سردار اپنے اپنے قبائل سے وصول کیا کرتے تھے۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنا تو مجھے سخت ناگوار گزرا۔ قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت و شوکت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور ان کے لشکر اور ان کی جماعتیں عرب کے مشرق سے مغرب تک اسلام پھیلانے کے لیے نکلنے لگیں، تو میں نے اپنے دل میں خطرہ محسوس کیا۔ میں نے اپنے غلام کو جو میرے اونٹ چرایا کرتا تھا ہدایت کی کہ میرے سفر کے لیے چند تندرست و توانا اور سیدھی سادھی اونٹنیاں ہر وقت تیار رکھو اور انہیں میرے قریب باندھو، اور جب سنو کہ محمد کا لشکر یا ان کی کوئی جماعت میرے علاقے نجد میں داخل ہو گئی ہے تو مجھے اس کی فوراً خبر دو۔ ایک دن صبح سویرے غلام نے مجھ سے کہا، آقا، آپ اپنے علاقے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی آمد پر جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اب اسے کر گزریے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے جھنڈے اس علاقے میں حرکت کرتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ان کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر ہے۔ میں نے غلام سے کہا، جن اونٹنیوں کو تیار رکھنے کا میں نے تم کو حکم دیا تھا انہیں فوراً میرے پاس لے آؤ۔ پھر میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے آل و عیال کو اپنے پیارے وطن چھوڑ کر کوچ کرنے کا حکم دے دیا اور تیز رفتاری کے ساتھ سرزمین شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنے ہم مذہب نصارہ کے پاس پہنچ کر وہاں قیام کروں۔ میں جلدی میں اپنے گھر کے تمام افراد کو جمع نہ کر سکا۔ جب خطرے کی حدود سے نکل کر جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ میں اپنی بہن کو قبیلہ طے کے باقی افراد کے ساتھ اپنے وطن نجدی میں چھوڑ آیا ہوں۔ اب میرے لیے ان کے پاس پلٹ کر جانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مجبوراً انہیں چھوڑ کر اپنے ساتھ آئے ہوئے اہل خانہ کو لے کر شام چلا گیا اور وہاں اپنے مذہب کے لوگوں میں رہنے لگا، اور میرے پیچھے میری بہن میری توقع کے مطابق
इन हालात से परेशान होती रहीं जिनका पहले ही से मुझे अंदेशा था। शाम के अंदर मुझको इतला मिली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर ने हमारे इलाके पर हमला किया। मेरी बहन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें दूसरे कैदियों के साथ मदीना ले जाया गया और मस्जिद के दरवाजे के करीब एक हाते में बंद कर दिया गया। मुझे ये इतला भी मिली कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र मेरी बहन की तरफ से हुआ तो उन्होंने उठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद इंतकाल कर चुके हैं, मेरे सरपरस्त गायब हैं, आप मुझ पर एहसान कीजिए, अल्लाह ताला आप पर एहसान करेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, कौन है तुम्हारा सरपरस्त? उन्होंने कहा, अदी बिन हातम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, कौन अदी बिन हातम? वो अदी बिन हातम जो अल्लाह और उसके रसूल से भागने वाला है। इतना फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें उनके हाल पर छोड़कर आगे तशरीफ़ ले गए। दूसरे रोज़ भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र उधर से हुआ तो उन्होंने दोबारा वही बातें कहीं जो कल कह चुकी थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही जवाब दिया जो कल दे चुके थे। और जब तीसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुज़रे तो चूँकि वो मायूस हो चुकी थीं इसलिए खामोश रहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ नहीं कहा। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे से एक शख्स ने उन्हें इशारा किया कि उठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करो। चुनाचे वो उठकर खड़ी हो गईं और अल्लाह के रसूल से बात करने लगीं, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद इंतकाल कर चुके हैं और मेरे सरपरस्त लापता हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर एहसान फरमाइए, अल्लाह ताला आप पर एहसान फरमाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर एहसान फरमाते हुए उनकी रिहाई का हुक्म सादर फरमा दिया। रिहाई पाकर उन्होंने कहा, मैं अपने घर वालों के पास शाम जाना चाहती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जब तक तुम्हारे कबीले का कोई काबिल एतमाद आदमी नहीं मिल जाता रवानगी में जल्दी ना करना, और जब कोई काबिल एतमाद शख्स मिल जाए तो मुझे बताना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद उन्होंने उस आदमी के मुतालिक दरियाफ्त किया जिसने उन्हें बात करने का इशारा किया था तो मालूम हुआ कि वो हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। वो मदीने में ठहरी रहीं। इसी दौरान कुछ लोगों का वफ़द वहाँ आया जिसमें ऐसे लोग भी शामिल थे जिनके ऊपर वो एतमाद कर सकती थीं। चुनाचे अदी बिन हातम की बहन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मेरे कबीले के कुछ लोग यहाँ आए हैं, मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है, वो मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा देंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहनने के लिए कपड़े, सवारी की ऊँटनी और बकदरे ज़रूरत सफ़र का खर्चा देकर रुखसत फरमाया और वो उनके साथ रवाना हो गई। अदी बिन हातम ने सिलसिला बयान जारी रखते हुए कहा, उधर शाम में हमको बराबर उनके हालात की इतला मिलती रहती थी और हम उनके शाम पहुंचने के मुंतज़िर थे। हालांकि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मेरी बहन के साथ अच्छे बर्ताव की जो खबरें पहुंच रही थीं, दिल उसे तस्लीम नहीं करता था, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास था कि मैंने अपने दौरे हुकूमत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया था। इन्हीं हालात में एक रोज़ मैं अपने घर वालों के साथ बैठा था कि अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो अपने हौदज में बैठी हमारी तरफ चली आ रही थी। तो मैंने कहा, ये तो हातम की बेटी मालूम होती है, और हकीकत में भी वही थी। जब वो करीब आईं तो हमने उन्हें साफ तौर पर पहचान लिया। वाकया वो मेरी बहन ही थी। वो हमारे पास पहुंचकर सवारी से उतरते ही खफकी के लहजे में बोली, बेमुरव्वत बेवफा जालिम, तुमने अपनी बीवी और बच्चों को तो अपने साथ ले लिया और अपने बाप की औलाद और अपनी इज्जत को पीछे छोड़कर चले आए। मैंने कहा, प्यारी बहन, सिर्फ अच्छी बातें कहो, और मैं उन्हें राज़ी करने लगा। आखिरकार वो मुझसे राज़ी हो गई और फिर उन्होंने अपने सारे हालात तफसील से बयान किए, जो बिल्कुल वही थे जो हमको पहले पहुंचते रहते थे। वो नहायत ज़हीन, अक्लमंद और समझदार औरत थी। फिर मैंने उनसे राय लेते हुए पूछा, उस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, मेरी राय ये है कि तुम जल्द अज जल्द उनकी खिदमत में पहुंच जाओ। अगर वाकया वो नबी हैं तो उनको सच्चा मानने में तुम्हारे जैसे आदमी का पीछे रह जाना बड़ी अफसोसनाक बात होगी। तुम्हें मुलाकात में पहल करने पर अजर मिलेगा, और अगर वो बादशाह हैं तो उनके यहाँ तुम्हारी नाकदरी नहीं होगी। अदी बिन हातम कहते हैं कि फिर मैंने सफ़र की तैयारी की
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچا۔ میں نے اس سے پہلے نہ تو ان کے پاس اپنے پہنچنے کی اطلاع بھیجی تھی، نہ ان سے اپنے لیے امان حاصل کی تھی۔ البتہ مجھے اس بات کی اطلاع ہو گئی تھی کہ انہوں نے میرے متعلق اپنے ساتھیوں سے فرمایا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عدی بن حاتم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حاضر خدمت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کون ہو؟ میں نے جواب دیا، حاتم طائی کا بیٹا عدی ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لیے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک نہایت بوڑھی عورت ملی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ ان کو روک کر اپنی کسی ضرورت کے متعلق باتیں کرنے لگی۔ آپ ٹھہر کر پوری توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے۔ دوران گفتگو میں وہی کھڑا رہا۔ وہاں کھڑے کھڑے میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا، اللہ کی قسم یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ بڑی بی کی پوری بات سننے کے بعد آپ نے دوبارہ میرا ہاتھ تھام لیا اور چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک تکیہ اٹھایا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میری طرف ڈالتے ہوئے فرمایا کہ اس پر بیٹھ جاؤ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر بیٹھتے ہوئے مجھے شرم آئی اور میں نے اسے بے ادبی سمجھتے ہوئے عرض کیا، نہیں، اس پر آپ تشریف رکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کر کے مجھے اس پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ گئے، کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ دوسرا تکیہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے دل میں کہا، اللہ کی قسم یہ انداز کسی بادشاہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اطمینان سے بیٹھ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، عدی بتاؤ، کیا تم رکوسی نہ تھے؟ تم ایک ایسے دین کو اختیار کیے ہوئے نہ تھے جو نصرانیت اور صائبیت کے درمیان تھا؟ میں نے جواب دیا، بے شک میں رکوسی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنی قوم سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ وصول نہیں کرتے تھے؟ کیا تم ان سے وہ مال نہیں لیتے تھے جو تمہارے دین میں حلال نہ تھا؟ میں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کرتا تھا۔ اور اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نبی مرسلین ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی شاید تم اس دین کو قبول کرنے سے اس لیے گھبرا رہے ہو کہ آج مسلمانوں کے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ان کے یہاں مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ اسے کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ یا شاید تم اس دین میں داخل ہونا اس لیے ناپسند کرتے ہو کہ آج مسلمانوں کی تعداد کم اور ان کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن خدا کی قسم تم جلد ہی سنو گے کہ ایک عورت اکیلی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حج بیت اللہ کے لیے قادسیہ سے نکلے گی اور دوران سفر اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر محسوس نہیں ہوگا۔ یا شاید اس دین کو قبول کرنا تم کو اس لیے گوارا نہیں ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ آج حکومت و بادشاہی دوسروں کے ہاتھ میں ہے اور مسلمان اس سے محروم ہیں، لیکن خدا کی قسم تم جلد ہی سن لو گے کہ بابل کے سفید محلات مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گئے اور کسرا کے خزانے ان کے قبضے میں آ جائیں گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا کسرا ابن ہرمز کے خزانے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کے ساتھ فرمایا، ہاں ہاں، کسرا ابن ہرمز کے خزانے۔ اسی وقت میں کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عمر پائی تھی۔ وہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیشین گوئیاں تو حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں، صرف ایک باقی رہ گئی ہے اور خدا کی قسم وہ بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قادسیہ سے اونٹ پر سوار ہو کر نکلی اور بلا خوف و خطر مکہ مکرمہ پہنچ گئی، اور میں اس فوج کے اگلے دستے میں خود موجود تھا جس نے کسرا کے خزانوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کیا تھا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیسری پیشین گوئی بھی ضرور پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوئی اور تیسری پیشین گوئی بھی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں پوری ہو گئی۔ اس وقت مسلمان مالی اعتبار سے اس قدر خوشحال ہو گئے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا آدمی فقراء و مساکین کو زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے پکارتا، مگر کوئی اس کو لینے والا نہ تھا،
اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح اور حضرت عدی بن حاتم کی قسم پوری ہوئی۔